بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 57 درس کے اندر فعل مجہول کو انشاءاللہ آج سیکھیں گے، اور فعل مجہول اس کے بارے میں سیکھنے سے پہلے ہم شروع میں دعا پڑھ لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ فعل مجہول اصل میں ہے کیا، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے اس کو، اور پھر اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، آج انشاءاللہ ہم مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو فعل تو آپ کو معلوم ہے، ہم فعل پڑھ رہے ہیں کافی عرصے سے، فعل مضارع کو ہم کنٹینیو کیے ہوئے تھے، اور اسی میں آج ہم فعل مجہول کو دیکھیں گے۔ خیر اس کا تعلق فعل مضارع سے نہیں ہے، اور خصوصاً آج کے درس میں ہم فعل مجہول جو دیکھیں گے یہ ماضی کے صیغوں کے حوالے سے، ماضی کے جو افعال ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ مجہول اصل میں کس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں جہل ہو، جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، آپ اس کے بارے میں جانتے نہ ہو، تو فعل مجہول اصل میں ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم انگلش میں اگر بولیں تو پیسو وائس کہتے ہیں، جس کے بارے میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، فاعل مجہول ہوتا ہے، فاعل کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ فاعل کون ہے، وہ فعل کس نے کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو فعل جس نے کیا ہے، وہ ایکشن کس نے کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کو انگلش میں ہم پیسو وائس کہتے ہیں، اور عربک میں اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں، احادیث میں آپ کو، اور عربی زبان میں یہ آپ کو صیغے اکثر ملتے ہیں۔ اس کے مد مقابل جو ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، جتنے بھی ہم افعال پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع وغیرہ، وہ سب ان کو ہم ایکٹیو وائس کہہ سکتے ہیں، یعنی آج تک ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ سب ایکٹیو وائس کے اندر آتا تھا، اور جس کو عربی زبان میں ہم فعل معروف بھی کہتے ہیں یا پھر فعل معلوم بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں فاعل معلوم ہوتا ہے، لہٰذا فعل معروف یا معلوم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کا اپوزٹ فعل مجہول پڑھ رہے ہیں، پیسو وائس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو مثال اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، زید نے حامد کی مدد کی۔ اب یہاں پر دیکھیے، زید نے مدد کی ہے، یعنی جس نے مدد کی ہے، جو ایکشن کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ زید وہ فاعل ہے، وہ کرنے والا، کام کرنے والا ہے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ حامد ہے۔ تو لہٰذا زید نے حامد کی مدد کی ایک جملہ ہے، جبکہ اس کے مقابل میں ایک دوسرا جملہ ہے ہمارے سامنے، حامد کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر زید نے کس نے مدد کی ہے نہیں پتا، زید نے کی ہے، کسی اور شخص نے کی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہم اس انداز میں اردو میں جملہ کہتے ہیں حامد کی مدد کی گئی۔ اب کس نے کی معلوم نہیں، تو لہٰذا اس صورت میں اگر ہم دیکھیں، کیٹیگرائز کریں، تو زید نے حامد کی مدد کی، یعنی یہ اس طرح کے جملے جس میں ہمیں فاعل کا پتہ ہے، جس نے مدد کی ہے اس کا پتہ ہے، تو وہ فعل معروف یا معلوم یا جسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں وہ ہوں گے۔ جبکہ حامد کی مدد کی گئی جس میں ہمیں زید یا جس نے مدد کی ہے اس کا معلوم نہیں ہے، تو اس لہٰذا ایسے جملوں کو کہ جس میں فاعل کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ فاعل کون ہے، یعنی نہ ہی نام اس کا پتہ ہے، نہ ہی اس کے حوالے سے جو پروناؤن یوز کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی پروناؤن یہاں پر ہے، یعنی اس نے حامد کی مدد کی۔ اب یہ دیکھیں، اس نے، اب اس میں نام تو پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو پتہ کہ اس نے کی ہے، انہوں نے نہیں کی، یا اس عورت نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بالکل پتہ نہیں ہے، حامد کی مدد کی گئی، یعنی بالکل مجہول ہیں ہم، فاعل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ہے یا فلاں ہے یا کوئی بھی ہے، یا اس کا نام پتہ ہو یا اس کا پروناؤن پتہ ہو، نہ ہی ناؤن پتہ ہے نہ ہی پروناؤن پتہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو اسماء ہیں، حامد کی مدد گئی مثال کے طور پر، تو یہ فعل مجہول کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور مزید اس کو سمجھتے ہیں کہ فعل مجہول یعنی ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، اور جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا فاعل پتہ ہو، یا پھر ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی وہ فعل اس کی نسبت کس کی طرف، فاعل کی طرف۔ یعنی زید نے حامد کی مدد کی، تو یہاں پر دیکھیے مدد کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف، زید کی طرف، کہ زید نے مدد کی ہے۔ مدد کس نے کی ہے پوچھے گا کوئی، تو آپ کیا کہیں گے، زید نے کی ہے، تو مدد کی نسبت جو ہے زید کی طرف ہے۔ تو لہٰذا جب فعل کی، ایکشن کی نسبت جس بھی جو کرنے والے، ایکشن کرنے والے کی طرف ہو، تو وہ فعل معروف یا ایکٹیو وائس ہوتا ہے۔ جبکہ ایسا فعل، یعنی اگر اس انداز میں اس کا معنی کرے تو ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، کہ جس میں نسبت یعنی جو مدد کی گئی ہے اس کی نسبت کی طرف حامد کی، یعنی مدد کی گئی لیکن کس کی گئی ہے، حامد کی، تو حامد کی مدد کی گئی۔ تو سمپل انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو سمپل یہی
کہ جس میں فاعل پتہ نہ ہو، فاعل کا ذکر نہ ہو، تو اس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے 3 ہم جملے ایک رکھتے ہیں۔ ایک جملے میں ہم کہیں گے حامد کی مدد کی گئی، اب یہ کیا ہے؟ پیسو وائس ہے، کس نے مدد کی ہے نہیں پتا۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہم لیتے ہیں، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اب اس میں کس نے پیدا کیا نہیں پتا، ہاں انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی مفعول کا پتا ہے، مفعول کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کمزور پیدا ہونے کی طرف، پیدا ہونے کی طرف، یہ ہمیں پتا ہے، یعنی مفعول کی نسبت فعل کی طرف ہے، صحیح ہو گیا۔ اور جس کا فاعل ذکر نہیں ہے کہ کس نے کمزور پیدا کیا، وہ پتا نہیں ہے، یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ضروری نہیں کہ پتا نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ اسی طرح گاڑی چوری ہو گئی، اب کس نے چوری کی ہے نہیں پتا، گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس انداز میں آپ دیکھیے کہ اردو میں بھی ہم جملے بناتے ہیں اور ان کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں۔ اب فاعل ذکر نہ کرنے کی، اب یہاں پر 3 جو ہم نے جملے رکھے ہیں ان کا ایک میننگ ہے، اس کے اندر 3 وجوہات چھپی ہوئی ہیں کہ فاعل بعض کا جب ذکر نہیں کیا جاتا تو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا، یعنی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم فاعل کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کو ہم ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ حامد کی مدد کس نے کی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے اسلام میں بھی رول یہ ہے کہ انسان دایاں ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کس طرح سے خرچ کیا ہے، کہ انسان کسی دوسرے بھائی کی مدد اس انداز میں کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، صدقہ خیرات اس انداز میں کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک معنی ہو سکتا ہے کہ حامد کی مدد کی تو انسان چاہتا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے، یا پھر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ جس نے مدد کی اگر ذکر کر دیا تو وہ پول کھل جائے گا، کوئی ایسا کام ہو جائے گا۔ تو اس انداز میں بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فاعل اتنا عام فہم ہو کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی، سب کو پتا ہے کہ انسان کو کمزور کس نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کس نے کیا ہے سب کو پتا ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور کون پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی فاعل یا تو اتنا عام فہم ہو کہ سب کو ہی پتا ہو، یا پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی اتنا عام فہم ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے۔ اور اسی طرح تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، اب گاڑی چوری ہوگی، کس نے چوری کی ہمیں پتہ ہی نہیں جناب، اب نہ ہم اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے، ہم ذکر کرنا نہیں چاہتے، یا پھر وہ ہمیں پتہ ہے جناب کس نے چوری کیا، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو فاعل معلوم نہیں ہے اس چوری کی صورت میں۔ تو یہ تینوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، خیر کوئی بھی ان میں سے وجہ ہو، فاعل پتہ نہیں ہے، اور جب فاعل پتہ نہیں ہے تو ہم پیسو وائس بنائیں گے، اور اس پیسو وائس کو ہم عربی میں فعل مجہول کہیں گے، جس کو ہم آج بنانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بات ایک ہم سیکھ لیں، ہم پہلے اس بات کو پڑھ چکے ہیں پچھلے بہت پہلے دروس میں، کہ جو افعال ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک متعدی افعال ہوتے ہیں اور ایک فعل لازم ہوتے ہیں۔ تو فعل مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے، یعنی فعل متعدی افعال کن کو کہتے ہیں؟ یعنی جن کا مفعول پتہ ہو، یعنی ان میں ایک کنڈیشن ہے، یعنی یہ کنڈیشن شرط پائی جاتی، وہ یہ کہ مفعول کم از کم ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ حامد کی یعنی مدد کس کی گئی ہے؟ حامد کی، یہ کم از کم ضرور پتہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مدد کی کس کی، یعنی چلو کس نے کی ہے یہ نہیں پتا، کوئی بات نہیں، یا بتانا نہیں چاہتے کہ کس نے مدد کی ہے، لیکن کس کی ہے یہ کم از کم ضرور پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ فعل متعدی سے بنیں گے، یہ متعدی افعال ہوں گے جن میں مفعول لازمی پتہ ہوتا ہے، یہ فعل لازم نہیں ہو سکتے کہ جن میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات اہم ہو گئی، تو فعل لازم کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو فاعل کا پتہ ہوتا ہے، یہ صرف فعل متعدی سے بنیں گے کہ جن میں مفعول لازمی ہو۔ خیر اب بنانا سیکھتے ہیں، بہت آسان ہے انشاءاللہ، 1 منٹ میں آپ سیکھ جائیں گے۔ تو ہم مثال لیتے ہیں، زید نے حامد کی مدد کی۔ اب یہاں پر کس نے مدد کی ہے؟ زید نے۔ کس کی مدد کی ہے؟ حامد کی۔ تو ہمیں پتا ہے پہلے سے کہ زید نے مدد کی، تو یہ کون سا سینٹینس ہے؟ ایکٹیو وائس ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے، اور اس کا ہم اگر عربی میں جملہ بنائیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ناصارا مدد کی زیدن، اور حالت رفع زید کی یہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، اس نے مدد کی ہے، زیدن حالت رفع ہے، حامدن حالت نصب ہے، پتہ چلا کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ ناصارا زیدن حامدن، زید نے حامد کی مدد کی۔ ہمیں پتا ہے فاعل کون ہے، ہمیں پتا ہے مفعول کون ہے، اور کیا کیا ہے؟ مدد، تو ناصرہ ہمیں وہ بھی پتا ہے۔ اب اگر ہم اسی فعل کو، اسی جو جملے کو اگر ہم مجہول بنانا چاہیں تو اس کے لیے انگلش کا سینٹینس اگر پتا ہو تو بڑا آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ انگلش ہم اس کی کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے زید ہیلپڈ حامد، زید ہیلپڈ حامد،
یہ دیکھیے زید شروع میں آ گیا, ہمیں پتہ چل گیا یہ اس نے ہیلپ کی ہے. جس کا نام آخر میں لیا ہے اس کا پتہ چل گیا کہ اس کی مدد کی ہے, اور درمیان میں ہم مدد کا لفظ ہم نے استعمال کر لیا ہے. اگر ہم اس کو پیسو وائس بنائیں تو انگلش میں کیا کرتے ہیں, زید کو ڈیلیٹ کر دیں گے, حامد کو زید کی جگہ دے دیں گے, تو حامد شروع میں آ جائے گا. حامد واز ہیلپڈ, یعنی تھوڑی سی تبدیلی کس میں آئی ہے, ورب میں بھی آئی ہے, یعنی اس فعل کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, اور جو مفعول تھا, جو آبجیکٹ تھا, جو حامد تھا, وہ شروع میں زید کی جگہ پر آ گیا ہے, وہ سبجیکٹ کی جگہ پر آ گیا ہے, آبجیکٹ جو ہے سبجیکٹ کی جگہ پہ آ گیا. تو یہی کام ہم عربی میں بھی کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے, ناصارہ ایز اٹ از لکھ دیں گے فی الحال. اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. فی الحال ہم پہلے سب سے کام کیا کریں گے, حامد, جیسے ہم یہاں پہ کیا کیا, حامد کو زید کی جگہ پر لے آئے اور زید کو ڈیلیٹ کر دیا. ہم یہاں پر بھی یہی کریں گے, زید کو ختم کر دیں گے اور حامد کو زید کی جگہ پر لے آئیں گے. اور عربی میں آپ کو پتا ہے کہ جگہ سے مراد کیا ہے, یعنی اس کو حامد کو زید کا سٹیٹس دیں گے. زید کا سٹیٹس کیا تھا کہ وہ حالت رفع کے اندر تھا, زیدن, وہ زیدن نہیں تھا, حامدن تھا, یہ حالت نصب کے اندر تھا. تو اب ہم حامد کو زید کا سٹیٹس دیں گے, یعنی حامدن کو حامدن بنا دیں گے. تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جو مفعول تھا اس کو, یعنی سبجیکٹ کو, جو آبجیکٹ کو سبجیکٹ کا سٹیٹس دے دیا, مفعول کو فاعل کا سٹیٹس دے دیا, تو حامدن کر دیا ہم نے اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ ہم نے بدل دی, حامدن کر دیا اس کو. نمبر 1 کام ہم نے یہ کیا ہے. مفعول حالت رفع میں آئے گا, یہاں پر مفعول حالت رفع میں آ جائے گا. دوسرا کام ہم کیا کریں گے کہ جو اصل فعل تھا, جو ورب تھا, اس کو بھی بدلیں گے. ورب کے اندر تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ورب کے اندر 3 تبدیلیاں آئی ہیں, یعنی 3 چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں. نون صاد را, یہ 3 چیزیں تھیں. تو آخری جو لیٹر تھا, آخری لیٹر, اس کا کیا کریں گے, اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے, اس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے. آخری حرف کی حرکت وہی رہے گی, اس کو سیم رہنے دیا. دیکھیے کیا تھا, ناصارہ, ہم نے را ایز اٹ از رہنے دیا. جو درمیان والا لیٹر تھا, یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں, عین کلمہ کہتے ہیں, یعنی فعلا میں عین کلمہ, یعنی جو سینٹر والا ہے, جو یہاں پر صاد ہے, صاد کے اوپر پہلے کیا تھا, زبر, اس کو ہم نے کیا کر دیا, زیر کر دیا. تو یہ ہمیشہ ہم کیا کریں گے, عین کلمے کے اوپر زیر لگا دیں گے, اس کو زیر سے بدل دیں گے. یہ ہو گیا. تیسرا کام ہم کیا کریں گے, جو شروع میں جتنے بھی حروف ہیں, جو حرف ہے, جیسے نون ہے یہاں پر, اس کو ہم کیا کر دیں گے, پیش, یہاں پر دمہ پیش لگا دیں گے, اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے گی. تو یہ ہم نے 3 کام کرنے کیا کیا ہے, آخری کو ایز اٹ از رہنے دیا, درمیان والے کو زیر کر دیا, اور پہلے والوں کے اوپر پیش لگا دی. تو یہاں پر جو ناصارہ تھا وہ کیا بن گیا, نوسیرا, نوسیرا حامدن, نوسیرا حامدن, جس کا معنی کیا ہوگا, حامد کی مدد کی گئی, حامد کی مدد کی گئی. اس میں ہمیں اب فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے, حامد کی مدد کی گئی, فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ مجہول ہو گیا ہے, تو زید یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح اور ہم چند مثالیں لیتے ہیں. جیسے یہ ہمارے سامنے ایک عربی جملہ ہے, قرأ الناس القرآن. کیا مطلب ہے اس کا, کہ انسانوں نے, لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن پڑھا, لوگوں نے قرآن پڑھا. کیسے پتہ چلا کس نے پڑھا ہے, قرأ الناس, حالت رفع نے بتایا کہ انہوں نے پڑھا ہے. کس کو پڑھا ہے, قرآن کو. قرآن, اس کی حالت نصب بتا رہی ہے کہ اس کو پڑھا ہے, اور کیا کیا ہے, پڑھا ہے, قرأ, پڑھنے کا کام کیا ہے. تو اب ہم نے اس کو, اگر ہم نے فعل مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے, وہی کام کریں گے. سب سے پہلے القرآن, یعنی جو مفعول تھا, یعنی پہلے تو یہ فاعل کو ڈیلیٹ کر دیا نا, فاعل نکال دیا ہم نے یہاں پہ. القرآن کو ہم نے کیا کر دیا, فاعل کی جگہ دے دی, یعنی القرآنو کر دیا, قرآن کی بجائے قرآنو ہو گیا. اور قرأ, تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے حمزہ زبر آ, یہ ایز اٹ از لکھ لیا, را کے اوپر زبر تھی, اس کو زیر کر دیا, اور جو سب سے پہلا لیٹر کاف تھا اس کے اوپر پیش لگا دی, تو بن گیا قُرِئَ, قُرِئَ القرآن, قرآن پڑھا گیا. کس نے پڑھا نہیں پتا, قُرِئَ القرآن, قرآن پڑھا گیا. اسی طرح ایک اور جملہ لیتے ہیں مثال سمجھنے کے لیے, شرب ابراہیم الماء. کیا معنی ہے کہ ابراہیم نے پانی پیا. کس نے پیا, ابراہیمو, اس کے سٹیٹس نے بتایا حالت رفع. الماء یہ مفعول ہے, کیا کیا ہے, اس نے پیا ہے, ابراہیم نے پانی پیا. اب اس کو ہم اسی طرح بنانا چاہتے ہیں, فعل مجہول کیا کریں گے, ابراہیم کو ڈیلیٹ کر دیں گے, الماء کو الماء کر دیں گے, اس کو فاعل کا سٹیٹس دے دیا, اور شاربہ کو ہم نے کیا کیا, کیونکہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا یہاں پر تو زبر تھی, یہاں پر بھی سینٹر والے میں زبر تھی, اگر زیر ہو تو کیا کریں گے, تو شاربہ,
یہاں پر دیکھیے شاربہ ہوتا ہے، ہم کیا کریں گے، با آخری کو ویسے رکھیں گے، را کے نیچے ہم نے پہلے ہی زیر لگانی تھی تو زیر پہلے سے ہی ہے تو اوکے نو پرابلم، ہم اس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے، اگر زبر ہوتی تو زیر لگا دیتے، پہلے ہی زیر ہے تو زیر ہی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شین کے اوپر جس کے اوپر زبر تھی اس کو ہم نے پیش کر دیا، یعنی کام ہم وہی تین کرنے، آخری حرف کی حرکت وہی رہے گی، عین کلمے کی حرکت بدل کر زیر کر دیں گے، اور جو اس سے پہلے یعنی شروع میں جو حرف ہے اس پر پیش آئے گی، تو شاربہ شوریبہ بن جائے گا، شرب الماء پانی پیا گیا۔ تو یہ سمجھ میں آگے، بڑا آسان ہے، اور اس انداز میں قرآن مجید میں بہت سے جملے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو یہاں پر کیا فاعل ہے، یعنی بعض کوئی کنفیوز بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ شاید فاعل ہے، نہیں نہیں نہیں، پیدا کس نے کیا وہ معلوم نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ مجہول ہے، کیونکہ کس نے پیدا کیا وہ پتا نہیں، کس کو پیدا کیا، انسان کو، کس سے پیدا کیا، ہاں مٹی سے پیدا کیا، اور عمل کیا ہے، پیدا کرنا۔ تو اس کو اگر ہم جملہ بنانا چاہیں کیا کریں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے، انسان جو ہے یہ کیا کرے گا، یہ اسٹیٹس کون سا لے لے گا، حالت رفع لے لے گا، تو الانسان کس سے پیدا کیا، مٹی سے، من الطین، الانسان من الطین، اور جو تخلیق کا لفظ ہے پیدا کرنا، خالقہ جو تھا، خالقہ کو ہم نے کر دیا خلقہ، یعنی آخری حرف ویسے کا ویسا رہا، لام کے نیچے زیر لگا دی اور خا کے اوپر پیش کر دیا، خالقہ کو خلقہ بنا دیا، خلق الانسان من الطین، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب صرف آخری بات ہم کرتے ہیں اور آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اب ہم غور کریں کہ اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، یعنی حامد کی مدد کی گئی تھی تو ہے تو اصل میں مفعول جس کی مدد کی گئی ہے، لیکن اب یہ کس کا سٹیٹس لیے ہوئے ہے، اس نے جناب کوٹ تو فائل کا پہن لیا ہے، یعنی سٹیٹس تو اس نے لے لیا ہے فائل کا، اس نے تو جو ہے نا سبجیکٹ کا سٹیٹس لے لیا ہے حالانکہ یہ آبجیکٹ، تو اس کو کہیں گے کیا اصل میں، تو عرب جو ہے گرامر والے لوگ وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کہ یہ وہ مفعول ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا، یعنی ایسا مفعول ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ وہ والا مفعول ہے۔ ایک تو یہ وہ لمبا نام لیتے ہیں، اور اسی کو آسان زبان میں آپ اس کا چھوٹا نام بھی لے سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں نائب الفاعل، یہ فاعل کا نائب ہے، یعنی فاعل کی جگہ پہ آیا ہے، یعنی اس کی جگہ لے لی نا اس نے، ہے وہ مفعول لیکن کس کی جگہ پر آیا ہے، فاعل کی جگہ پہ، اب اس کی شکل جو ہے فاعل جیسی ہے، القرآن، الماء، الانسان، اب یہ دیکھیں یہ کون سی شکلیں، حامد، یہ شکلیں ساری فاعل والی ہیں، ایسا گمان ہو رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، لیکن ہم جیسے ہی دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں کیا ہے، یہ مجہول والا صیغہ ہے، قرئ، نصر، شرب، خلق، تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فاعل نہیں ہے بلکہ نائب الفاعل ہے، فاعل کا نائب ہے، اصل میں فاعل نہیں ہے، فاعل کی جگہ پر استعمال ہوا ہے یہ مفعول، ہے یہ مفعول، اس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، فاعل کی جگہ پہ یہ آیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی بات ہم نے سمجھ لی کہ اس کو کنفیوژن میں نہ رہے کہ یہ مفعول ہے، ہاں یہ ہے مفعول، فاعل کی جگہ پہ ہے، نائب الفاعل ہے، اور اس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ بڑا ہی مختصر ایک مضمون تھا جس میں ہم نے آج جو سیکھی ہے چیز، ہم نے جو فعل ماضی کے جو صیغے تھے، ناصارا فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ تھا، ہم نے اس کو سیکھا ہے کہ کس انداز میں ہم اس کو مجہول بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو مضارع کے صیغے ہیں ان کو کس طرح سے ہم مجہول بنائیں گے، ان کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر یہ قرآن کریم کی زبان کو سیکھنا، قرآن کریم کی فہم کے لیے ہمارے لیے اس کو ایک باعث یعنی آسان کر دے ہمارے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو مزید سمجھ سکیں، قرآن مجید کی زبان کو ہم سیکھ سکیں، اور قرآن مجید ڈائریکٹ ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں ہم جو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔